حلف نامہ، رانا شمیم کا حلف نامہ کیا حسن نواز کے دفتر میں بنا؟ کیا وہاں پہ دستخط کیے گئے؟ کیونکہ جو ٹریبیون کی سٹوری ہے وہ تو یہی کہتی ہے. دیکھیں نا، اس میں جو پہلے دن سے ہمارا موقف رہا ہے، ہماری پارٹی کا موقف رہا ہے اور میاں نواز شریف کے حوالے سے، وہ بڑا سمپل سا ہے. ایک ایفیڈیوٹ ہے جس کی لیگیلٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. ایک اب یہ بحث صرف یہ ہے کہ وہ کہاں پر سائن ہوا تھا، کہاں پر بنا تھا ایفیڈیوٹ، بٹ اس کی ایفیڈیوٹ کی انٹیگریٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہم چاہتے ہیں کہ سچ سامنے آئے کہ ثاقب نثار صاحب نے جو بھی کیا تھا، اور اگر نہیں کیا تھا تو وہ دونوں طرف سے، یا سچ تھا اگر الزام جسٹس شمیم کا تو وہ بھی پروف ہونا چاہیے، پورا موقع ملنا چاہیے، بیکاز اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چیزیں، اس سے کیس کی نوعیت نہیں چینج ہوتی ہے کہ کہاں سائن ہوا تھا. زبیر صاحب لیکن اگر یہ چھوٹی چیزیں ہیں، ہو جائے گا کہ جو ثاقب نثار صاحب پر جو الزام ہے چھوٹی چیزیں ہیں تو اس کی یا تو تردید کر دیں یا تصدیق کر دیں، کیونکہ اس پر اب جو حکومت بیانیہ بنا رہی ہے وہ بڑا مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو جو بدنام کرنے کی سازش ہے اس میں نواز شریف ملوث تھے، ان کے سامنے ہی یہ حلف نامہ بنا. اس لیے اگر آپ کہتے ہیں چھوٹی چیزیں تو یا تردید کر دیں یا تصدیق کر دیں اس بات کی. دیکھیں، ابھی جو میں انٹرویو سن رہا تھا مرتضی علی شاہ کا، میرے تو کوئی ایکسس نہیں ہے. مرتضی علی شاہ نے بالکل کنفرم کیا، اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کنفرم کیا ہے کہ ایک تو پہلے انٹرویو دیا تھا، وہ سب آپ نے بھی دیکھا ہے انٹرویو، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے وہ انٹرویو. اب اس شخص کی انٹیگریٹی پر ایک کوسچن مارک آ گیا کہ اگر وہ جو ٹریبیون کی سٹوری ہے وہ مان لی جائے کہ جی وہ اس نے کیا موقف اپنا چینج کیا ہے. ابھی مرتضی علی شاہ نے کہا اب سے آدھے گھنٹے پہلے اس کی دوبارہ بات ہوئی ہے، اس نے پھر تردید کی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کسی کو کچھ اور نہیں کہا، اور یہ حسین نواز یا حسن نواز کے دفتر میں نہیں سائن ہوا، میاں نواز شریف کے سامنے سائن نہیں ہوا. تو میرا تردید تو زبیر صاحب مرتضی علی شاہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حسن نواز کے دفتر میں سائن نہیں ہوا. انہوں نے کہا جو قانونی طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ نوٹری پبلک کا جو اوتھ کمشنر ہوتا ہے وہ کہیں پہ بھی سائن کروا سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرے علم میں نہیں، میں نے اس پہ بات نہیں کی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ سائن ہوا ہے؟ علی شاہ نے یہ نہیں جی، مرتضی علی شاہ نے بالکل کلیئر کٹ یہ کہا ہے کہ یہ جو پہلے انٹرویوز نے دیا تھا اس میں حسن نواز یا حسین نواز کے دفتر کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اور یہ ذکر تھا کہ وہاں وہ جب آئے تھے شمیم صاحب ایفیڈیوٹ بنوانے کے لیے تو وہ اکیلے تھے. تو یہ ایویڈنس ہے. میں پھر دہراؤں گا، میرا خیال ہے حکومت ظاہر سی بات ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اس کو کسی طرح سے کمپلیکیٹ کیا جائے. کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. ایک ایفیڈیوٹ ہے، چیف جج گلگت بلتستان کے انہوں نے الزام لگایا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت جو تھے ثاقب نثار صاحب پر جو الزام لگا ہے، اور جس کی ہمیں بفور دس ایفیڈیوٹ، بفور جسٹس شمیم ہیڈ اسپوکن، تو ہمیں تو جو ہم اپنے سامنے ہم نے جو چیزیں دیکھی تھیں اس کے تحت تو ثاقب نثار پی ٹی آئی کی ٹیم کا ایک سرکٹ، جس طرح ایک لیڈر نہیں ہوتا، وہ جو کیمپین کا حصہ تھے، چاہے وہ ڈیم فنڈ کے حوالے سے جو انہوں نے کیمپین چلائی تھی، چاہے وہ شیخ رشید کے دفتر وہاں کانسٹیٹیونسی میں جا کے کیمپین کرتے تھے، چاہے وہ ڈسکوالیفائی کرتے تھے. لیکن زبیر صاحب معاملہ صرف سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ معزز جج کا ہے، اور اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ کنٹیمپٹ آف کیس کی اس وقت سماعت کر رہا ہے. تو اسی لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بار بار اگر وہاں پہ عدالت میں یہ سوال ہوتا ہے اور رانا شمیم صاحب سے ہوتا ہے کہ کیا آپ نے یہ ڈاکیومنٹ لیک کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو ایک سیف میں رکھا تھا اور میرے جو گرینڈ سن ہیں انہوں نے جا کے اس کو جمع کروایا تھا، میں نے لیک نہیں کیا. لیکن اگر اب یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حسن نواز کے دفتر میں سائن ہوا ہے تو پھر سوال اٹھیں گے کہ کیا یہ ان کے دفتر سے لیک بھی ہوا ہے؟ نہیں، لیکن جسٹس شمیم نے اس کو ڈسون تو نہیں کیا نا، بالکل نہیں کیا، ایفیڈیوٹ کو ڈسون تو نہیں کیا. انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میں نے لیک نہیں کیا، مان لیا انہوں نے لیک نہیں کیا، لیکن انہوں نے ڈسون بھی نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ثاقب نثار نے ان کے سامنے یہ بات نہیں کی تھی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا. تو جو میرا خیال ہے وہی ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم irrelevant چیزوں میں چلے جاتے ہیں. irrelevant نہیں ہے، پہلے ہی رانا شمیم صاحب کے صاحبزادے بڑا کیٹیگوریکلی بتا چکے ہیں کہ نواز شریف کے بڑے قریبی تعلق ہیں رانا شمیم ان کے والد کے ساتھ. تو تعلق کے بعد اگر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حسن نواز کے دفتر میں یہ ثابت ہو رہا ہے تو پھر حکومت تو یہ کہے گی نا کہ یہ منصوبہ بنایا گیا ہے عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے. عدلیہ بھی اسی لیے یہ کیس سن رہی ہے کہ کیا عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے.
شہزاد میرے تعلقات بہت ہیں، سب جانتے ہیں کہ میں نون لیگ میں ہوں اور پچھلے اتنے سالوں سے اگر میرے سامنے کوئی واقعہ ایسا ہوا ہوتا تو اس کی وجہ سے اس واقعے کی اہمیت کیا کم ہو جاتی؟ واقعے کی اہمیت تو نہیں کم ہو جاتی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ چونکہ میرا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ میں پروف کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ یا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس لیے میں یہ آگے بڑھ کے ایفیڈیوٹ دے رہا ہوں. بٹ ایفیڈیوٹ کی انٹیگریٹی کو اسٹیبلش کرنا اور اس میں جو الزامات ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے irrespective of everything else. تو ہم تو اس میں آگے پیچھے ادھر ادھر جانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، ہم اس بحث میں نہیں الجھیں گے کہ جی یہ ہوا کیا تھا. ہم تو اس نقطے پر ہیں